سنو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ تو دیکھتا ہے کہ جب کوئی ٹوٹتا ہے تو اپنے درد کی، اپنے یقین کی کن وسعتوں پہ جا کے صبر کرتا ہے۔ وہ تو تمہیں صرف آزماتا ہے، وہ تمہارا صبر آزماتا ہے، کیونکہ وہ تمہارا اللہ ہے۔ میں جانتی ہوں یہ صبر کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ تم لمحہ بہ لمحہ تڑپتے ہو، بکھرتے ہو، ٹوٹ جاتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے۔ جو جتنا قریب ہوگا اللہ اسے اتنا بڑا غم دے گا، جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ تم یاد رکھو، جب سہنے والے کو صبر آ جاتا ہے تو دکھ دینے والے کی اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بڑا مہربان اور رحمان اور رحیم ہے۔ وہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ صبر نہیں ہوتا، تو سنو، صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر صبر ہونا ہوتا تو کسی نہ کسی نقطے پر پہنچ کر سب کو ہی صبر آ جاتا ہے۔ اور صبر کرنا تو یہ ہے کہ خود کے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قائم کر لینا کہ معاملہ صرف اور صرف اللہ کا رہ جائے۔ صبر تو یہ ہے کہ لبوں پر پیاس کی شدت ہوتی ہے، مگر پانی صرف وضو کا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پس صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جائے۔ جب تمہیں زمین تنگ لگنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھنا، اور دیکھ کر مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، تو پھر میں بھی ایسے ہی راضی۔ یہی تو صبر کی انتہا کا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں ہر طرف سے آزماتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب کر سکے۔ تم پوچھتے ہو کہ صبر کی انتہا کیا ہے، تو جان لو صبر کی انتہا خاموشی ہے، بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، بس ایک اللہ پر یقین کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر حالات نہ بھی بدلے تو کیا ہوا، میرا رب بہتر جانتا ہے، یقیناً اس میں بھلائیاں ہوں گی۔ لیکن تم پوچھتے ہو نا کہ صبر کب آتا ہے، تو سنو، اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر، جس کو یقین آ جائے اللہ کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی ٹوٹتا نہیں، وہ کبھی جھکتا نہیں، وہ کبھی گرتا نہیں۔ اور جو اللہ پر یقین کرتا ہے وہ گرے ہوں کو اٹھا لیتا ہے، جھکے ہوں کو تھام لیتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے کو پھر سے جوڑ کر بہترین عطا کر دیتا ہے۔ تم بھی تو شکوہ کرتے ہو نا کہ جب تمہیں صبر کا کہا جاتا ہے صبر کرو، تو تم کہتے ہو کہ میں صبر کر کے تھک گیا ہوں۔ صبر کرنے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ہے کہ صبر کرنے سے عادت ہو جائے گی، اس ماحول کی، اس زندگی کی، ان حالات کی۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہو نا، جب تمہیں عادت ہو جائے گی تو پھر لوگ کہیں گے کہ اب اسے صبر آ گیا ہے نا۔ تو یاد کرو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ جس پہ تم رشک تو کرتے ہو مگر سیکھتے نہیں ہو کہ وہ کس قدر معصوم تھے۔ پہلے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں گرائے گئے، بے بس لاچار باپ کا غم آنکھوں میں لیے مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر 30 سال بے گناہ قیدی رہے، اور پھر وقت کے بادشاہ بنے۔
پھر خواب کی تعبیریں بتانے والے، خواب کی تعبیریں پانے والے بھی بن گئے۔ بہت ہی حسین لیکن شدید صبر والی کہانی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ تم ان کی طرح بادشاہت تو بننا چاہتے ہو، لیکن ان جیسا صبر نہیں کرنا جانتے۔ یاد رکھو، صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا درد اور آہیں صرف اللہ سنتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کے تمام خالی صفحے، تمام خالی جذبات جو تم نے صبر سے پرو رکھے ہیں، ان سب کو اپنی بہترین عطا سے نواز دے، اپنی تخلیقی قوت سے تمہاری زندگی کو پر رونق بنا دے، تمہاری زندگی کی تمام خالی صفحے تمہاری چاہت سے بھر دے۔ آمین۔ ویورز، اگر آپ کی اس ویڈیو میں کچھ پسند آیا ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔